بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفے کے ساتھ دعا بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے، جو اللہ کی رحمت اور مدد کی طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی فضیلت بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا یہ وظیفہ روزانہ 100 بار پڑھنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے سے 100 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد کوئی بھی نماز ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہے تو اسی وقت یہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کو تکلیف کے وقت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دعا بندے کو اللہ کی رحمت اور مدد کی طلب دلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہو جاتی ہے، بندے کو سکینہ اور اطمینان مل جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی اور معافی کی طلب حاصل ہو جاتی ہے۔ خاص مقصد کے لیے اگر اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، مثلا ریائی سے نجات کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 7 بار پڑھنے سے ریائی سے نجات مل جاتی ہے۔ قرض سے نجات کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10 بار پڑھنے سے قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کے نجات حاصل کرنے کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 21 بار پڑھنے سے تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بھی ساتھ ہی میں پڑھی جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں ایک دعا سکھائیں، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں دعا سکھائیں جو ہم اللہ سے مانگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا پڑھو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دعا پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو ہر مشکلات میں آسانی مل جاتی ہے۔ اس دعا کے ورد کرنے سے 21 بار، 10 بار یا 7 بار یا 100 بار پڑھنے سے پہلے آپ کو درود شریف اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف یہی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز اکرام، وظیفہ کرنے سے آپ کو جتنی بھی مشکلات ہوگی، وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوگی، بیماری ہو
یا کوئی رزق میں برکت ہو یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس دعا کو 21 بار یا کم سے کم 7 بار روزانہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں اور ذکر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ استغفار بھی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں، چاہے ایک ہی لقمہ صدقہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی ہو سکے صدقہ ضرور کریں، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ کرنے والا گناہوں سے بچ جاتے ہیں، صدقہ کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں دعا میں سرور اور سکون پیدا حاصل ہو جاتا ہے، جب دعا میں سکونیت حاصل ہوتا ہے تو ایسا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ تو معزز سامعین کرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔